بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسالت محمدی اور اس کی خصوصیات، یہ لانگ کویسچن ہے اور موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اس میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ رحمت للعالمین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے لیے، اس زمانے کے لیے اور ہر شے کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں سراپا رحمت بنا کے بھیجا۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے آپ کو ساری کائناتوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ رحمت کیسے ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کے دشمن حضور کو گالیاں دے، پتھر ماریں، برا بلا کہیں، کچھ بھی کہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا ان کے لیے دعا، ان کے لیے چادر بچھاتے ہیں، ان کو اپنے قریب کرتے ہیں، انہیں اپنا بستر اپنے گھر کے برتن میں کھلاتے اور پلاتے بھی تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے فیض آپ کے دشمن نے بھی پایا۔ وادی طائف کے اندر آپ کے اوپر پتھروں کی بارش، گالیوں کی بارش، جبریل امین رب جلال میں آ گیا، جبریل کو بھیجا، جبریل نے کہا آفر دے دی، حضور حکم دیں پوری بستی کو الٹا دوں۔ اس موقع کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کے اوپر عذاب بن کے نہیں آیا، میں رحمت بن کر آیا ہوں، یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں میرا کلمہ پڑھیں گی۔ جبریل تیرا شکریہ، رب کا شکریہ، آپ واپس جا سکتے ہو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قدرت دی، طاقت دی، اختیار دیا، چاہتے تو بدلہ لیتے۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ سراپا رحمت ہے، اور کیسی رحمت ہے، گالیاں سن کر بد دعا نہیں دعا دیتے ہیں، پتھر کھا کر بھی، لہو لہان ہو کر بھی حضور انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لفظ عمومیت۔ عمومیت کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام قوموں، قبیلوں اور زمانوں کے نبی بن کر آئے۔ حضور کی نبوت سب کے لیے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الناس، کہہ دو کہ اے لوگو، انی رسول اللہ، میں تمہارے لیے اللہ کا رسول ہوں، الیکم جمیعا، تم سب کے لیے، کسی ایک قوم، قبیلے، زمانے، علاقے کے لیے نہیں، سب کے لیے۔ پہلے جو نبی ہوتے تھے وہ صرف اپنی قوم کے، اپنے دور کے نبی، اپنے زمانے، علاقے کے نبی ہوتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت زمانوں کے اوپر، وقتوں کے اوپر، تمام قوموں کے لیے ہے۔ کوئی ایک زمانہ بھی، ایک قوم بھی اب کسی اور نبی کی طرف نہیں جائے گی، بلکہ اسے نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی آنا پڑے گا۔ فرمایا کہ پہلی شریعتوں کا نسخ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، اس سے پہلے بھی 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، اور سارے اللہ کے حکموں کو اور کتابوں کو لے کر آئے، اور ان کتابوں کے مطابق وہ زندگی بسر کرتے تھے، ان قوانین کے مطابق عبادت کرتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جتنے پہلے نبی تھے وہ ایک اعلان کرتے گئے کہ لوگوں، جب وہ نبی آئے گا قانون اس کا چلے گا، جب وہ آخری نبی آئے گا کلمہ اس کا چلے گا، جب وہ آخری نبی آئے گا اس کی کتاب چلے گی، اگر ہم بھی ہوئے ہم اس نبی کے پیروکار ہو جائیں گے، اور اگر تم لوگوں نے اس نبی کو پایا تو ہمارا کلمہ، ہماری کتابوں اور شریعت کو چھوڑ کر ان کے راستے پر چلنا، وہی رب جو آج ہماری نبوت، رسالت اور شریعت کے اوپر راضی ہے، جب وہ آ جائیں گے تو ان کا کلمہ ہوگا، اللہ ان کی شریعت اور کتاب کے اوپر راضی ہوگا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین چاہے گا تو اللہ رب العزت اسے ہرگز قبول نہیں فرمائے گا۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ جب وہ نبی آخر الزمان آ گئے تو کلمہ انہی کا چلے گا، نبوت انہی کی ہوگی، کتاب انہی کی ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہے کاملیت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان ہے کاملیت۔ وہ کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو دین دیا وہ کامل ہے، جو کتاب دی وہ کامل ہے۔ حضور کا پیغام پرفیکٹ ہوا اور مکمل ہوا۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے
تمہارا دین مکمل کر دیا، اور اس کے بعد مزید فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین چن لیا ہے۔ یہ وہ آخری آیت ہے جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر اتری اور میدان عرفات میں اتری۔ جب یہ اتری، اور یہ سورہ مائدہ کی آخری آیت، یہ تیسری نمبر آیت ہے، اور اترنے میں قرآن کریم کی آخری آیت ہے جو وحی کی شکل میں نازل ہوئی، اور اس کے بعد دین کا جو مشن تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ مکمل ہوا۔ اور اس آیت کو بطور ختم نبوت ہم نے لازمی طور پر سمجھنا ہے کہ جیسے یہ آیت آخری ہے اسی طرح نبی بھی آخری ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے جامعیت۔ جامعیت کا مطلب یہ ہے کہ جمع کر دینا بہت زیادہ خصوصیات کو ایک ذات کے اندر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ رب العزت نے ان کو ذات بنایا کہ کوئی بھی زمانہ آئے گا، ہر زمانے کی نبوت محمد مصطفیٰ کی نبوت ہے، ہر علاقے کی نبوت محمد مصطفیٰ کی نبوت ہے، اور ہر قوم کی نبوت محمد مصطفیٰ۔ قبر کی نبوت بھی، وہاں بھی کلمہ ہوگا محمد مصطفیٰ کا، قیامت کے دن بھی ایک ہی کلمہ پڑھا جا رہا ہوگا محمد مصطفیٰ کا، اور جنت میں بھی جو کلمہ جاری و ساری ہوگا، اور سارے نبی بھی جس کلمے کو اپنائیں گے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی ذات کو ایسا جامع بنایا کہ کوئی دور ایسا نہیں جس دور کے اندر ہدایت طلب کی جائے، اب وہ ہدایت کا مرکز اور محور صرف اور صرف ذات نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ اس کے علاوہ اب ہدایت کا کوئی دوسرا نبی نہیں، اسی نبوت کے زیر سایہ ہی چلتے چلتے رب کی رضا حاصل ہوگی، اگر اس سے گئے تو ہدایت سے دور ہو گئے۔ اس کے بعد ہے ہمہ گیری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اتنا پرفیکٹ بنایا، فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل موجود ہے۔ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ اس زمانے کا انسان ہو، اس سے بھی ماڈرن ایج آ جائے، زمانہ کہیں بھی چلا جائے، ہدایت کے لیے نبی کے قدموں کے پیچھے، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر وہ باپ ہے، اگر وہ بیٹا ہے، اگر وہ شوہر ہے، اگر وہ کوئی ہمسایہ ہے، اگر وہ کسی دشمن کے مد مقابل کھڑا ہے، اس کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کا کردار اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارا کردار جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار۔ حضور مکہ فتح ہوتا ہے، حضور کیسے دشمن تھے، فرمایا جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو، میں نے تمہیں ایسے معاف کیا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ظلم کرنے والے تمام کے تمام بھائیوں کو معاف کیا۔ حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین چچا حضرت حمزہ کا قاتل، وہ بھی حضور کی چادر رحمت کے نیچے آ کے پناہ لیتا ہے، حضور نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اور لوگ حیران رہ گئے کہ پہلے فاتح ہوتے تو سب کچھ اجڑ جاتا، یہ محمد کیسے فاتح ہیں جو آئے اور اپنے دشمن، اور ان کا دشمن قاتل بھی ہے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی چادر کے نیچے اس کے لیے بھی پناہ ہے۔ اس کے بعد حفاظت کتاب، یہ حضور کی خاص خصوصیت ہے۔ پہلی آسمانی کتابیں بھی اللہ نے اتاری نبیوں کے اوپر، ہدایت کی وہ مکمل تصاویر تھیں، ہدایات کے مکمل طور پر ان کے اندر احکامات موجود تھے، مگر ان کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ ہمیشہ انہوں نے نہیں رہنا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس نبوت کو بھی ہمیشہ کے لیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اترنے والی قرآن مجید کتاب، اس کو بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس یاداشت یعنی ذکر قرآن مجید کو اتارا، نازل کیا، اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ مطلب کیا؟ اب ہمیشہ کے لیے یہ قرآن محفوظ رہے گا۔ پہلی آسمانی کتابیں محفوظ نہیں رہیں کیونکہ وہ انہی زمانوں تک کے لیے محدود تھیں۔ اب چونکہ سارے زمانے حضور کے زمانے ہیں، اور ہر زمانے کے اندر اگر کسی نے کسی کتاب سے ہدایت لینی ہے تو قرآن کریم ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت نے ایسی اس کی حفاظت فرمائی، ایک زبر زیر پیش
کسی ایک لفظ کے اندر بھی آج تک اس میں نہ تبدیلی آئی نہ آ سکتی ہے، کیونکہ انسان اس چیز کو بدل سکتا ہے جس میں اس کی پاور اور قدرت ہو۔ وہ انسانوں کے معاملات کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی کر سکتا ہے، جس کی حفاظت، جس کو بچانے کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں انسان مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ سنت نبوی کی حفاظت، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں یہ بھی ہیں، پہلے انبیاء آئے، ان کے شب و روز، ان کی ساری زندگی محفوظ نہیں، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ رب العزت نے محفوظ یوں رکھا۔ حضور کی ایک ایک بات، ایک ایک عمل، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور سیرت کو اتنا محفوظ کیا گیا کہ کوئی بھی بات کوئی امتی یہ نہیں کہہ سکتا کہ گم ہو گئی۔ محدثین ایک پوری جماعت تھی جو حضور کی ایک ایک بات کو لکھتے تھے، حضور کی گفتگو کو لکھتے تھے، حضور کے اعمال کو لکھتے تھے، اور حضور جن معاملات کے اندر جو حکم دیتے اور جس سے منع فرماتے، محدثین تمام چیزوں کو نوٹ کرتے تھے۔ اور یہ نوٹ کرنا اس لیے بھی لازم تھا، ضروری تھا۔ اب نبی کوئی دوسرا نہیں جس کی سیرت کی طرف جانا پڑے۔ اسی رسول کی سیرت کو اللہ رب العزت نے اتنی اس کی حفاظت فرمائی۔ اب اگر کسی نے نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے، انسانوں سے معاملات کرنے ہیں، قرآن حکم دے رہا ہے، سیرت مصطفیٰ عمل کر کر کے دکھا رہی ہے۔ اس کے بعد ہے اسوہ حسنہ۔ کائنات کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک نبی آیا، مگر اپنے اخلاق کے اندر سب سے اونچا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے اخلاق کا کیا عالم کہ وہ عورت، بوڑھی عورت جو حضور کے اوپر کوڑا پھینکتی ہے۔ حضور نفیس اس قدر تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوڑا اچھا نہیں لگتا تھا، مگر حضور نے وہ راستہ نہیں بدلا۔ کیوں نہیں بدلا؟ اس لیے نہیں بدلا کہ وہ بوڑھی عورت ہے، ماؤں جیسی ہے، اگر وہ میرے اوپر کوڑا پھینک کے خوش ہوتی ہے تو خوش ہو جائے۔ جب بیمار ہوتی ہے، حضور اس کے گھر میں گئے، وہ ڈر گئی اور اس نے سمجھا محمد بدلہ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کی طبیعت؟ اس نے کہا بیمار ہوں۔ کھایا پیا، حضور نے کھانا بھی دیا، حضور نے دوا بھی دی۔ جب تک بیمار رہی، حضور اس کے گھر کی صفائی بھی کرتی۔ وہ سراپا حضور کے پیکر کو دیکھتی اور حیرت میں ڈوبی رہتی کہ کیسا دشمن ہے، میرا عمل کیا تھا اور محمد کتنے خوبصورت ہیں، کتنے پیارے ہیں، کتنے مہربان ہیں۔ سراپا ان کے اندر شفقت ہی شفقت ہے، اور ایک لفظ بھی بوڑھی عورت کے اوپر نہیں بولا۔ کیوں؟ ہر بوڑھی عورت کو حضور ماں کی طرح عزت، ادب اور احترام دیتے تھے۔ جب جانے لگے، وہ عورت صحت مند ہو گئی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ کو دیکھنے کے بعد اس عورت نے کہا کہ ماں کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ کیا وہ کلمہ جو لوگوں کو پڑھاتے ہو مجھے نہیں پڑھاؤ گے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کو کلمہ پڑھایا، اور پھر اس کے بعد جب تک وہ زندہ رہی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فرما بردار بیٹوں کی طرح ان کی خدمت کرتے رہے۔ اسی طرح ختم نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شان کا پہلو ہے کہ جتنے بھی رسول آئے اس کے بعد اگلی نبوت آتی، پہلی نبوت کینسل ہو جاتی۔ حضور آئے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نبی بن کر نہیں، حضور کے امتی بن کر، اور ان کی ایک دعا تھی کہ یا اللہ مجھ سے نبوت، مجھ سے کتاب اور ساری چیزیں واپس لے، مجھے مصطفیٰ کی غلامی عطا فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا تمہیں یہ عطا کر دی جائے گی، اور انہیں آسمان کے اوپر زندہ اٹھا لیا گیا۔ جب وہ دوبارہ آئیں گے، لوگ کہیں گے نبی آ گئے، وہ کہیں گے نہیں، میں مصطفیٰ کا غلام آیا ہوں، میں مصطفیٰ کا سپاہی آیا ہوں، میں نبی بن کر نہیں آیا۔ وہ وہی کلمہ پڑھیں گے جو سارے لوگ پڑھ رہے ہوں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سلسلہ نبوت جس کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا، اسی سلسلہ نبوت کی آخری کڑی بن کر محمد مصطفیٰ آئے۔ حضور کے بعد کسی اور کی نبوت نہیں، یہ ایسے آئے کہ ان کی نبوت جاری و ساری ہے۔ اس لیے باقیوں کے کلمے تھے، آدم رسول تھے، نوح رسول تھے، باقی رسول تھے، محمد رسول ہیں، اب بھی ہیں، قبر میں بھی ہیں، قیامت کے دن بھی ہیں، جنت کے اندر بھی حضور ہی ہیں۔ حضور کی نبوت کا خاتمہ نہیں۔ حضور کو اللہ رب العزت نے ایسی نبوت کا تاج پہنایا، اب وہ کائنات میں کبھی بھی
اس کے اندر اللہ رب العزت کمی نہیں آنے دے گا، خاتمہ نہیں آنے دے گا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جیسے دیگر انبیاء کو گن گن کے معجزات عطا کیے، کسی کو 2، کسی کو 4، کسی کو 11، اپنے پیارے محبوب کی باری آئی تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے آخری تلووں تک، قدمین شریفین تک اللہ رب العزت نے سراپا اپنے محبوب کو معجزہ بنایا۔ حضور کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ معجزہ ہے، مگر کچھ معجزات ایسے ہیں جن معجزات کو اپنے اور غیر سب دیکھ کے اسلام کی طرف اور آپ کی طرف مائل ہوئے۔ وہ حضور کا وہ معجزہ کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، اس لیے کہ پہلی آسمانی کتابوں کے اندر لکھا ہوا تھا جب وہ آخری نبی آئے گا، اس آخری نبی کے معجزات میں ایک معجزہ یہ بھی ہوگا، وہ آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے کرے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں نے ڈیمانڈ کیا تو حضور نے ان کے کہنے کے اوپر آسمان کے چمکتے ہوئے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ لوگوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد باقاعدہ طور پر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ایمان لے کر آئے، اور یہ معجزات ہوتے کیے ہیں جو انسان کی عقل میں نہیں آ سکتے، اور اللہ رب العزت یہ خاص معجزات اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین کے اوپر ایک زبردست رسول آنے میں سب سے آخر میں ہے، مگر عزت میں، مقام میں، ادب اور احترام میں سارے نبیوں کے سردار اور تاجدار بن گئے۔ سب کی نبوتیں ختم ہو گئیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی بن کر آئے کہ حضور کی نبوت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ سارے نبی اپنے اپنے زمانے کے اندر اخلاق کے اعلیٰ ترین کردار کے اوپر فائز تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کردار کے اندر اپنی ایسی انتہا کے اوپر پہنچے کہ انسان حیرت سے سراپا محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر یہ وہ ہیڈنگز ہیں، انہی ہیڈنگز کے ساتھ ہی کچھ سوالات بن جاتے ہیں، جیسے رحمت للعالمین، اور اس آیت کو ڈیمانڈ کیا جاتا ہے، یہ شارٹ کوسچن بن جاتا ہے۔ اسی طرح پہلی شریعتوں کا نسخ، یہ بھی شارٹ کوسچن بن جاتا ہے۔ اسی طرح حفاظت کتاب، اس کا بھی جو مختصر سوال بنا دیا جاتا ہے 2 نمبر کا، اور اسی طرح ختم نبوت بھی، اس کا مفہوم پوچھا جاتا ہے۔ اللہ پاک ان تمام چیزوں کو ہمیں بہتر طریقے سے سمجھ کر اچھے انداز میں لکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔